بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 17۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ استقر کا قلعہ قدیم ایرانی بادشاہوں کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے متوازی دجلہ کے دوسرے کنارے پر بابل ہوا کرتا تھا اور اس کے قریب عراق میں بغداد کو آباد کیا گیا تھا۔ استقر پر جس کی حکومت تھی وہ قدیم ایرانی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہاں سلطان الب ارسلان کو زیادہ دشواری پیش آئی۔ استقر نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور سلطان کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ قلعے دار نے سلطان کی خدمت میں چند قیمتی چیزیں بھی پیش کی۔ حاکم قلعہ نے سلطان کی خدمت میں فیروزے کا ایک پیالہ پیش کیا تھا۔ اس پیالے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سلطان نے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حاکم قلعہ نے پیالے پر سے چھوٹی سی تشتری ہٹا دی تو ماحول خوشبو سے مہک گیا۔ یہ مشک ہے اور میں سلطان کے لیے دعا گو ہوں کہ اس کی شہرت اور ناموری کی خوشبو سے ایک عالم معطر ہو جائے۔ سلطان نے خوش ہو کر قلعے کی حکومت اسے دوبارہ بخش دی۔ حاکم قلعہ نے پیالے کے بارے میں سلطان کو بتایا۔ اس پیالے کی ایک اور اہمیت بھی ہے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیا؟ حاکم قلعہ نے کہا، آپ پیالے سے مشک کو نکلوا لیں۔ اس کی دوسری خصوصیت پیالے کی تہ میں ہے۔ سلطان نے پیالے کو خالی کروا لیا۔ حاکم قلعہ نے پیالے کی تہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پیالہ ایران کے نامور فرمانروا جمشید کا ہے اور اس کی تہ میں اس کا نام کندہ ہے۔ سلطان نے جمشید کے نام کو پڑھ لیا تھا اور خواجہ حسن کی طرف بڑھا دیا۔ خواجہ حسن نے بھی تصدیق کی کہ پیالے کی تہ میں جمشید کا نام کندہ ہے۔ استقر سے آگے بھی چند ایسے قلعے تھے جو ابھی تسخیر ہونے باقی تھے۔ سلطان نے خواجہ حسن سے کہا، میں یہاں آپ کا انتظار کروں گا، آپ اس قلعے کو فتح کر لیں۔ اس موقع پر خواجہ حسن نے ایک نئی تدبیر کی، اس مہم میں میں اپنے 9 مسلموں کی فوج لے جاؤں گا۔ سلطان نے پوچھا، 9 مسلموں کی فوج تو نہ تجربے کار اور نہ آزمودہ افراد پر مشتمل فوج ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، جی ولی نعمت، میں اس دشوار مہم کو انہی 9 آموز کاروں سے سر کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے شبہ ظاہر کیا، مایوس ہو کر واپس نہ آنا پڑ جائے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، ان لوگوں کو جنگ کا ابھی تک کوئی خاص موقع نہیں ملا، یہ اس کی شکایتیں کرتے ہیں۔ سلطان کو ان پر بھروسہ نہیں تھا، بے دلی سے کہا، بہرحال میں آپ کی تائید نہیں کروں گا، ابھی ان کو بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لینا ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں اپنے ساتھ تجربے کار سپاہ کی معمولی تعداد بھی لے جاؤں گا، لیکن میری فوج میں اکثریت انہی کی ہوگی۔ سلطان نے ضد نہیں کی اور خواجہ حسن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ خواجہ حسن نے 9 مسلموں کو الگ کر لیا اور ان کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کی، تم لوگ عرصے سے ہمارے ساتھ ذیلی بنے ہوئے ہو، ہم نے تمہاری ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور وعدہ کیا تھا کہ تمہیں انعام سے نوازا جائے گا اور تم بھی جان فروشی کے ذریعے مقام حاصل کر سکو گے۔ تم ابھی تک ہماری تجربے کار فوج کے سائے میں حرکت کرتے رہے ہو، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اگلی مہم میں ذمہ دارانہ حیثیت میں لے چلوں۔ ہم جس قلعے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی تسخیر میں منجنیقیں بھی کام میں لائی جائیں گی۔ ان منجنیقوں کو بھی تم ہی استعمال کرو گے اور یہ ثابت کر دو گے کہ تم ہر طرح سے اس کے اہل ہوگے کہ تم پر بھروسہ کیا جائے۔ تم وہ ہر کام کر سکتے ہو جو ایک تجربے کار سپاہ کرتی ہے۔ سلطان کو تم پر اعتماد نہیں، لیکن میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم اس پر پورے اترو۔ جنگ اور اس کا انجام یا تو تمہیں نواز دے گا یا تم ہمیشہ کے لیے نادم و شرمسار ہو جاؤ گے۔ اگر تم سلطان کی نظروں میں کوئی مقام حاصل کر لو گے تو دشمن سے تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور اگر تم نے کوتاہی اور بزدلی سے کام لیا تو تم بزدل کہلاؤ گے
اور سلطان تمہیں فضول اور نکما قرار دے کر خدمتگاروں میں شامل کر دے گا اور اس طرح تم گمنامی میں چلے جاؤ گی۔ نو مسلموں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ بآواز بلند خواجہ حسن کو یقین دلانے لگے، ہم سلطان کو اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انجام کار ہم تجربے کار اور بہادر کہلائیں گے۔ سلطان نے بوقت روانگی خواجہ حسن سے کہا، میں نے آپ کے تدبر پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، لیکن اس بار میں شک و شبہ سے دوچار ہوں۔ خواجہ حسن نے کہا، بے شک میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ کو شبہ ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ سلطان خواجہ حسن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی نظریں ہمیشہ کام کے انجام پر رہی ہیں، اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے اور میں بالکل مایوس نہیں ہوں۔ سلطان نے آہستگی سے کہا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ پھر سلطان واپس چلا گیا اور خواجہ حسن اپنی نو آموز اور نو مسلم فوج کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ قلعہ پہن وش تھا، ایک دشوار گزار راہ اور محل وقوع پر۔ قلعے کو اس کے قلعے دار نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ اونچی نیچی راہوں سے گزر کر جب خواجہ حسن یہاں پہنچا تو فصلوں پر سے قلعے والوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ خواجہ حسن اور اس کی فوج کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ خواجہ حسن نے اپنی سپاہ سے کہا، تم ان کے مذاق کی پرواہ مت کرو، یہ ہنس کر ہمارا نہیں بلکہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سپاہیوں میں سے بعض نے پوچھا، جب ہم قلعے میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو پھر لڑیں گے کس طرح، اور جب لڑیں گے نہیں تو قلعے کو فتح کس طرح کریں گے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، ہم قلعے میں داخل بھی ہو جائیں گے اور قلعے کو فتح بھی کر لیں گے۔ ایک آرمینی کاشتکار نے کہا، ہم تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آئے تھے کہ فاتحین کے ساتھ رہیں گے تو عزت دوبالا ہو جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، فاتحین کی عزت ان کے فاتح ہونے سے کی جاتی ہے، تم بھی فاتح بن جاؤ، تمہاری بھی عزت کی جائے گی۔ آرمینی کاشتکار نے کہا، اور جو لوگ اس راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، اب تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اس راہ میں اگر وہ مارا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے اور دوسری دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اگر کامیاب ہوتا ہے تو غازی کہلاتا ہے اور اس دنیا میں عزت حاصل کر لیتا ہے۔ آرمینی کاشتکار نے پوچھا، تو کیا ہم یہ جنگ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ خواجہ حسن نے کہا، تو کیا تجھے کوئی شبہ ہے؟ آرمینی کاشتکار نے کہا، یہ جنگ اللہ کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ خوب، یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا، ورنہ مجھے تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ قلعے دار نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور یہ جنگ ایک باغی کو سزا دینے کی خاطر لڑی جا رہی ہے۔ خواجہ حسن نے آرمینی نو مسلم کاشتکار کو منع کیا کہ وہ اس قسم کی باتیں مت کرے۔ آرمینی کاشتکار نے خواجہ حسن سے بحث شروع کر دی، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام مساوات کا مذہب ہے، یہاں سب برابر ہیں، پھر آپ مجھ سے بولنے بات کرنے کی آزادی کس طرح چھین سکتے ہیں؟ خواجہ حسن اس بحث سے عاجز آ گیا اور کہنے لگا، تجھے بولنے کا شوق ہے تو بولتا رہ، میں تجھے بولنے بات کرنے سے منع نہیں کروں گا۔ خواجہ نے منجنیقی نصب کرانا شروع کر دی اور آرمینی کاشتکار اپنے ہم قوموں کو سمجھا رہا تھا، ہم نے اسلام قبول کیوں کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ہمیں فضول جنگوں میں جھونک دیا جائے؟ ہم نے اسلام قبول کر کے وہ سب نہیں پایا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے بھائیوں، تمہیں میرا مشورہ ہے کہ
اسلام کے سوا بھی کچھ سوچو، لیکن دوسروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ خواجہ حسن کی بات مان رہے تھے۔ خواجہ حسن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ منجنیقیں چلائیں گے انہیں فی پتھر کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔ منجنیقیں چلانے والوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور خواجہ حسن ہر پتھر پر انہیں انعام دے رہا تھا، کبھی دینار کی شکل میں، کبھی قیمتی کپڑوں کی صورت میں۔ یہ لالچی اور حریص سپاہ بڑی تندہی سے فصیل پر پتھر برسا رہی تھی۔ آرمینی کاشتکار بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور پتھر اٹھا اٹھا کر منجنیق چلانے والوں کو دینا شروع کر دیے۔ فصیل پر موجود سپاہ ابتدا میں تو ان کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کی فصیل زیادہ دن ان کی حفاظت نہیں کر سکے گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس منجنیقوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ 6 دن کی سنگباری رنگ لائی اور فصیلوں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ خواجہ حسن نے پتھروں کی بارش میں تیزی پیدا کر دی۔ خواجہ حسن نے اپنی فوج کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، فصیل کہیں نہ کہیں سے منہدم ضرور ہوگی، اس لیے آگے بڑھو اور قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ آرمینی کاشتکار نے اپنے ہم قوموں بھائیوں کو روکنا چاہا۔ آگے بڑھو گے تو مارے جاؤ گے، اس لیے پہلے مسلمانوں کو آگے جانے دو۔ خواجہ حسن سے آرمینی کاشتکار کی شکایت کی گئی، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، اس لیے اس کا بندوبست کر دیا جائے۔ خواجہ حسن نے آرمینی کاشتکار کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا اور اس طرح 14 دن ہو گئے۔ فصیل جگہ جگہ سے چیخ رہی تھی اور اس طرح 14 دن گزر گئے۔ فصیل جگہ جگہ سے چٹک رہی تھی۔ خواجہ حسن نے اب تک ہزاروں دینار اور بے شمار کپڑے منجنیق چلانے والوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ وہ سب بے حد خوش تھے۔ خواجہ حسن نے آگے جانے والوں کا ایک دستہ تیار کیا اور اسے لے کر خود آگے بڑھا۔ اس نے ان کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر بھی کی۔ مسلمانوں، دیکھو، تمہارے سامنے پہن وش کا قلعہ ہے، آبادی ہے، وہاں سے تمہیں قیمتی اشیاء ملیں گی، آرام و آسائش سے کھانا پینا میسر آئے گا، شہرت ملے گی اور فاتح کہلاؤ گے۔ آرمینی کاشتکار نے پھر مداخلت کی، اور جو قلعے میں داخل ہونے کی کوششوں میں مارے جائیں گے ان کو کیا ملے گا؟ خواجہ حسن نے اسے الگ لے جا کر پوچھا، سچ بتا، یہ سب تو کس کے ایما پر کر رہا ہے؟ آرمینی کاشتکار نے شور کیا، مجھے بات کرنے دو، اب میں مسلمان ہوں اور مجھے وہی حقوق حاصل ہیں کہ جو آپ کو یا کسی اور مسلمان کو۔ خواجہ حسن نے اسے ایک خیمے میں قید کر دیا اور دوبارہ 9 مسلموں سے مخاطب ہوا، یہ آرمینی کاشتکار کیا چاہتا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، منجنیقوں سے سنگباری کا سلسلہ جاری تھا۔ فصیل کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ خواجہ حسن نے اپنے مرتب دستے کو حکم دیا، آگے بڑھو اور قلعے میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری پہلی شاندار کامیابی ہے۔ 9 مسلموں کا دستہ تیزی سے آگے بڑھا تو خواجہ حسن نے اس کے دستے کے عقب میں جانے والے سپاہیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ یہ بے باکانہ ٹوٹی فصیل سے اندر داخل ہو گئے۔ قلعے کی فوج ہمت ہار چکی تھی۔ 9 مسلموں نے انہیں اپنی تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ آخر خواجہ حسن بھی ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ قلعے کی سپاہ نے بعض جگہ مقابلہ بھی کیا تھا، مگر کمزور ارادوں کے ساتھ۔ یہ محاصرے اور سنگباری کا 16واں دن تھا۔ حاکم قلعہ نے اپنی دونوں ہاتھ رومال سے بندھوا لیے اور اس حال میں خواجہ حسن کے سامنے حاضر ہو گیا۔ خواجہ حسن نے کہا، صرف ہاتھ باندھنے سے کام نہیں چلے گا، اپنی فوج کو حکم دے کہ وہ مزاحمت بند کر کے ہتھیار ڈال دے۔ قلعے نے کہا، میں یہ حکم پہلے ہی دے چکا ہوں، اب جو کوئی مقابلہ کر رہا ہے اپنی مرضی اور میری حکم عدولی سے کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جو سپاہی ہتھیار نہ ڈالیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ 9 مسلم اپنی فتح پر پھولے نہیں سما رہے تھے، ان کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کی سرکش فوج کو دوڑا دوڑا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ 16ویں دن شام تک قلعے پر پورا تسلط حاصل ہو گیا۔ خواجہ حسن نے قلعے دار کو اپنے قابو میں لے لیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ خواجہ حسن نے اپنی فوج کو حکم دیا، قلعے کی تاریخی یادگاروں کے سوا
جو چاہو لوٹ لو۔ فاتحین نے لوٹ مار شروع کر دی۔ قلعے دار یہ منظر بڑی اذیت اور کرب سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے خواجہ حسن سے کہا، یہ وحشی کیا جانے کہ یہاں تاریخی شے کون سی ہے اور غیر تاریخی کون سی، اسی لیے مناسب ہوگا کہ انہیں لوٹ مار سے روک دیا جائے۔ خواجہ حسن نے قلعے دار کی بات نہیں مانی اور کہنے لگا، افسوس کہ میں ان کے جوش و خروش کے سیلاب کو روک نہیں سکوں گا۔ قلعے دار نے عرض کیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم سب یوں ہی تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ خواجہ حسن نے اعلان کیا، جنگ روک دی جائے۔ اس مختصر سے حکم نے اپنا تاریخی اثر ظاہر کیا۔ جنگ رک گئی۔ خواجہ حسن نے قلعے دار سے پوچھا، اس قلعے کے نوادر کہاں ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے؟ قلعے دار کو شبہ ہوا کہ اس کے نوادر کہیں لٹ نہ جائیں، اسی لیے خواجہ حسن نے اس کے شبہ کو محسوس کر لیا۔ دیکھ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح تو نوادر کو ہم سے بچا لے گا تو یہ تیری خوش فہمی ہوگی۔ میں اور میری سپاہ اپنی مرضی سے بھی نوادر کو حاصل کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ اس پر قلعے دار نے قلعے کی چابیاں خواجہ حسن کے حوالے کر دیں۔ معزز سردار، یہاں نوشیروان عادل کا تاج ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور اس کی بہترین جگہ بھی یہی قلعہ ہے۔ شاہان کسریٰ کا یہ قلعہ بذات خود نہایت تاریخی ہے۔ خواجہ حسن ان چابیوں کے ذریعے کسریٰ کی یادگاروں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے دار نے کسریٰ کی یادگاروں کا دیوان خانہ کھول دیا اور خواجہ حسن کے ساتھ ساتھ نوادرات دیکھنے اور دکھانے لگا۔ وہاں دیوار پر ایک ابھرواں منظر پیش کیا گیا تھا۔ آہور مزدہ اپنے ہاتھوں سے تاج لیے خسرو اول نوشیروان کے سر کی طرف بڑھا رہا ہے۔ آہور مزدہ اور خسرو اول لمبے کرتوں اور شلواروں میں نقش کیے گئے تھے۔ لباس کی شکنیں تک بڑی مہارت اور چابک دستی سے اس تصویر میں محفوظ کر دی گئی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں کنگن اور پاؤں میں جوتیاں تھیں جو تسموں سے کس دی گئی تھیں۔ دونوں کے گلوں میں گلوبند تھے۔ خسرو اول کے عقب میں زرتشت کی تصویر تھی، نورانی چہرے والا پارسی پیغمبر۔ زرتشت کے ہاتھ میں ٹہنیوں کا گٹھا تھا، اس سے مذہبی رسم ادا کی جاتی تھی۔ خواجہ حسن نے اس منظر کے بارے میں قلعے دار سے پوچھا تو وہ ٹال گیا اور کہا، افسوس کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ آہور مزدہ خسرو اول کو تاج پیش کر رہا ہے اور خسرو اول کے پیچھے زرتشت کی شبیہ ہے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، خسرو اول کا وہ تاج کہاں ہے جس کا کچھ دیر پہلے تو نے ذکر کیا تھا؟ قلعے دار نے یہ تاج بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ نہایت قیمتی، شاندار اور یادگار تاج۔ وہ قلعے دار کے ساتھ دیر تک قلعے میں گھومتا پھرتا رہا۔ شام ہوئی اور اس کی جگہ رات نے لے لی۔ وہ رات بڑی اداس اور سونی سونی تھی۔ قلعے میں چراغ بھی نہیں جلائے گئے تھے۔ بھیانک اندھیرا اور خوفناک سناٹا تھا۔ سپاہیوں کو یہاں سے اتنا مال نہیں ملا تھا جتنے کی وہ امید رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ہر جگہ کی لوٹ مار سے روک بھی دیا گیا تھا۔ آرمینی کاشتکار کو رہا کر دیا گیا مگر اسے بک بک کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ خواجہ حسن نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ و جدل میں حصہ نہیں لے سکتا تو محاذ جنگ سے چلا جائے۔ پہنواش کے قلعے کی تسخیر نے آرمینی کاشتکاروں کے جوش و خروش میں کسی حد تک کمی کر دی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے یہاں سے کچھ حاصل بھی کر لیا تھا، لیکن آرمینی کاشتکار بالکل محروم رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ جب اسے جنگ اور لوٹ مار میں حصہ ہی نہیں لینا تھا تو وہ اس کے ساتھ آیا ہی کیوں تھا؟ آرمینی نے جواب دیا، پہنواج آتے ہوئے ایک جگہ مسیح علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے تھے۔ وہ ہم سب سے ناراض ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ان کا دامن کیوں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے مسیح کو بتا دیا کہ ان کے دین میں جنگ و جدل اور مال غنیمت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں یہ سب ہے۔ اس پر مسیح نے مجھے تلقین کی کہ زخم لگانے کے بجائے زخموں پر مرہم پٹی رکھنا بہتر ہے۔ آرمینی کاشتکار کی باتیں اپنا اثر دکھانے لگیں۔ کئی نو مسلم آرمینی کاشتکار کے آخری فقرے پر سر دھننے لگے تھے۔ ایک نے پوچھا، اور کیا کہا خداوند مسیح نے؟
اس نے جواب دیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے بچوں سے کہہ دو کہ جنگ و جدل سے گریز کریں اور لوٹ مار سے باز آ جائیں۔ کسی نے یہ خبر خواجہ حسن کو پہنچا دی۔ اس وقت خواجہ حسن کسی سے لین دین کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس بات چیت کو ادھورا چھوڑ دیا اور چھپ کر آرمینی کاشتکار کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے آ جائے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوبارہ مسیحی ہو جاؤں گا۔ چند مسیحی متذبذب سوچ رہے تھے، لیکن کئی نے اس سے اختلاف کیا۔ اب ہم دوبارہ مسیحیت نہیں اختیار کریں گے، اس میں ہے ہی کیا ہمارے لیے؟ آرمینی کاشتکار نے جواب دیا، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ بلکہ سب کچھ ہے۔ ایک آرمینی نو مسلم اس سے الجھ گیا اور سوال کرنے لگا، مسیحیت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، اس نے ہمیں جنگ و جدل سے روکا ہے، جبکہ دوسرے مذہب انسان کی اس جبلت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ آرمینی کاشتکار نے مسیحیت کا دفاع کرتے ہوئے کہا، مسیحیت اخلاقیات کا مذہب ہے، اس سے دوسرے مذاہب کا کیا مقابلہ؟ ایک مسلمان کو اس کی یہ باتیں بری لگیں۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ اعتدال ہی تو زندگی کا صحیح راستہ ہے۔ جب کوئی پاگل لڑنے ہی پر مصر ہو تو وہاں تیری اخلاقیات کیا کام آئیں گی؟ آرمینی کہنے لگا، بہرحال میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دوبارہ مسیحی ہو جاؤں۔ خواجہ حسن نے اس کی باتوں میں مداخلت کی، تو دوبارہ مسیحی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ارتداد کے جرم میں تجھے قتل کرا دے گا۔ اس پر آرمینی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، یہ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، ایک بار اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہو جانا۔ اس کے بعد خواجہ حسن آرمینی کاشتکار کو اپنے ساتھ لے گیا۔ قلعے دار سے اسے جو رقم ملی تھی اس میں سے 200 دینار آرمینی کاشتکار کو دے دیے اور پھر کہا، یہ تیرا حصہ ہے۔ لیکن میں نے تو اس جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، پھر یہ 200 دینار کس بات کے؟ تو نے حصہ لیا ہے، اس جنگ میں ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، یہاں تک آیا ہے، یہ بھی جنگ میں حصہ لینے کے مترادف ہے۔ آرمینی کاشتکار سوچ رہا تھا، یہ کیسا عجیب مذہب ہے جو اس جیسے منکر اور منحرف کو بھی حصہ دلوا دیتا ہے۔ سلطان الب ارسلان بھی پہن واش کے قلعے میں پہنچ گیا۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 16 دنوں میں اسے فتح کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے یہ بتایا گیا کہ یہ کارنامہ 9 مسلموں نے انجام دیا ہے تو وہ اور بھی متعجب ہوا۔ خواجہ حسن کو یہ تدبیر کہ منجنیقیں چلانے والوں کو ہر پتھر پر انعام دیا گیا سلطان کو بہت پسند آئی۔ اس نے کہا، خواجہ حسن، آپ واقعی انسانی نفسی کیفیات کو سمجھنے کے ماہر ہیں۔ خواجہ حسن نے سلطان کی تعریف کا شکر ادا کیا۔ قلعے دار نے سلطان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اسے ان نوادرات کے سامنے کھڑا کر دیا جن کی سال ہا سال بلکہ صدیوں سے حفاظت کی جا رہی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ یہی وہ قلعہ ہے جہاں ایران کے بادشاہ یزجرد کو اس کی دایا کے ساتھ پرورش کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اور شیرویہ نے اپنے باپ سمیت 17 آدمیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور شیرویہ کا باپ وہی بدقسمت ایران کا بادشاہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا۔ قلعے دار نے آہستگی سے جواب دیا، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ واقعات سنے تو ہیں، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ خواجہ حسن نے پورا واقعہ سنا دیا۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو ایک مکتوب کی شکل میں اسلام کی دعوت دی تو وہ سخت برہم ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کر کے اپنی نشست پر پھینک دیا تھا، اور یمن میں اپنے گورنر کو حکم دیا تھا کہ عرب کے اس مدعی نبوت کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے مکتوب کی طرح اس کی حکومت بھی پارا پارا ہو جائے گی، اور وہ جس نے گرفتاری کا حکم دیا تھا اس کو تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ قلعے دار نے کہا، میں نے یہ قصہ سنا تھا لیکن اتنی تفصیل سے نہیں۔ پھر وہ قلعے کے اس حصے میں لے گیا جہاں ایران کے آخری تاجدار یزجرد نے اپنی دایا کے ساتھ اپنا بچپن بسر کیا تھا۔
یہاں یزجرد کے بچپنے کی یادگاریں تک موجود تھیں۔ اس کا لباس، کھلونے، چھوٹا سا تاج اور ننھی سی تلوار، ایک کرتا اور ایک تیر کمان۔ قلعے کے وسط میں پہاڑی تھی اور اسے قلعے دار نے ابھی تک نہیں دکھایا تھا۔ سلطان نے قلعے دار کو حکم دیا، میں قلعے کا یہ حصہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلعے دار نے کہا، اس حصے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہاں آرام کرنے کے لیے عمرہ اور حکام جاتے رہے ہیں۔ خواجہ حسن نے کہا، جب سلطان نے اس جگہ چلنے کی خواہش ظاہر کر دی تو بہانے سے کام نہیں لے سکتا۔ قلعے دار مجبور ہو گیا اور دوسرے دن صبح سلطان اور خواجہ حسن کو قلعے کے وسطی حصے میں لے گیا۔ یہ پہاڑی پر واقع ایک خوبصورت جگہ تھی۔ قلعے دار انہیں بتدریج بلند ہونے والی سڑک سے اوپر لے گیا تھا۔ راہ میں جگہ جگہ عمارتیں تھیں اور یہ سب خالی تھیں۔ قلعے دار نے بتایا کہ یہاں عمرہ اور حکام رکتے ہیں اور آرام کرتے ہوئے سفر کرتے تھے۔ ایک عمارت کو قلعے دار نے قصداً چھوڑ دیا اور دونوں کو چالاکی سے آگے لے جانے کی کوشش کی۔ سلطان نے اس عمارت کی طرف اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ خالی ہے۔ سلطان نے اصرار کیا، میں اس خالی عمارت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس خالی عمارت کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ خواجہ حسن نے پھر وہی حکم دیا، تیری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سلطان کی خواہش بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے؟ قلعے دار اس عمارت میں نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مجبور ہو گیا۔ اس نے عمارت کے بعض حصوں کو سلطان اور خواجہ حسن سے چھپانا چاہا۔ سلطان نے ایک منقش دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، اسے کھول دے۔ اس میں ایک بھاری قفل لگا ہوا تھا۔ قلعے دار نے کہا، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ سلطان نے پوچھا، کسی کے پاس تو اس کی چابی ہوگی؟ ان عمارتوں کا نگران مقابلے میں مارا گیا ہے، چابی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سلطان اور خواجہ حسن نے ایک ہی بات محسوس کی کہ قلعے دار جھوٹ بول رہا ہے۔ سلطان نے حکم دیا، قفل توڑ دیا جائے۔ قلعے دار مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، قفل توڑ دیں، لیکن اب یہاں سے ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سلطان نے درست لہجے میں حکم دیا، قفل توڑ دیا جائے۔ چند پہرے داروں کو قفل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن سلطان نے ان کا انتظار نہیں کیا اور ہتھوڑے کی ایک ہی ضرب سے قفل توڑ دیا۔ قلعے دار دونوں کے پیچھے ہو گیا۔ سلطان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے شبہ ہے کہ اس میں کوئی موجود ہے۔ خواجہ حسن نے کہا، شاید۔ سلطان کو قلعے دار پر غصہ آ رہا تھا۔ شاید نہیں، یقینی، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ قلعے دار نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ سلطان اور خواجہ حسن اس عمارت کے کئی کمروں میں کچھ تلاش کرتے رہے۔ آخر وہ ایک تکونے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے سے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سلطان نے قلعے دار سے پوچھا، کیا یہ آوازیں تو سن رہا ہے؟ قلعے دار نے پھر وہی جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیونکہ اس عمارت کا نگران مسلمانوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ پھر اچانک 4-5 عورتیں انہیں دھکا دیتی ہوئی نکل بھاگیں اور قلعے دار بے اختیار چیخا چلایا، پکڑ لو، انہیں جانے مت دینا، یہ فاحشائیں ہیں۔ سلطان اور خواجہ حسن نے ان عورتوں کو روک لیا اور اپنے محافظوں سے کہا، انہیں اپنے قابو میں رکھو، میں دیکھتا ہوں یہاں اور کون کون قید ہے۔ قلعے دار گھبراہٹ اور خوف میں بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں نہیں جانتا یہاں کون رہتا ہے، اس کا نگران تو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا۔ سلطان نے کہا، تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو نے ان عورتوں کو فاحشہ کہا۔ قلعے دار بہت پریشان تھا۔ میں ان عورتوں سے بس اتنا ہی واقف ہوں کہ اس عمارت میں کسی عورت یا عورتوں کی موجودگی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ فاحشہ ہوں گی اور انہیں بدکاریوں کی سزا دی جائے گی۔ ان عورتوں کو پکڑ لیا گیا جو 5 تھیں۔ وہ سلطان اور خواجہ سے رحم کی درخواست کرنے لگیں، آپ دونوں ہمیں بچا لیں ورنہ قلعے دار ہمیں ہلاک کر دے گا۔ سلطان وہیں بیٹھ گیا اور قلعے دار سے پوچھا، سچ سچ بتا، یہ عورتیں کون ہیں اور مجھ سے جان کی امان کیوں چاہتی ہیں؟ قلعے دار نے بے بسی سے جواب دیا،
اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے معاف کر دیں گے تو میں ان کے بارے میں سچ سچ بتا دوں گا۔ سلطان نے ان عورتوں کو تسلی دی، تم پریشان مت ہو، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ پھر قلعے دار سے کہا، تو اب سچ سچ بتا دے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ ہماری بستی کی بدکار عورتیں ہیں اور ہمارے ہاں یہ قانون رائج ہے کہ بدکار عورتوں پر مقدمہ چلا کر ایک کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ عورتیں وہاں سے کسی طرح بھی نہیں نکل سکتی، وہیں مر جاتی ہیں۔ سلطان کو قلعے دار پر غصہ آیا، لیکن وہ اسے امان دے چکا تھا۔ پھر سلطان نے پوچھا، وہ کنواں کہاں ہے جس میں ان جیسی عورتوں کو قید کر دیا جاتا ہے؟ قلعے دار نے جواب دیا، پہاڑی کے اوپر جہاں آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ خواجہ حسن نے سلطان کو مشورہ دیا، میرا خیال ہے اب ہمیں اوپر ہی چلنا چاہیے، اور اگر کنویں میں زندہ عورتیں مل جائیں تو انہیں بچانا چاہیے۔ سلطان نے اس عمارت کی اچھی طرح تلاشی لی اور پھر بازیاب عورتوں کے ساتھ اوپر روانہ ہو گیا۔ قلعے دار خوشامدی میں مصروف رہا، جناب والا، یہاں کا مروجہ قانون صدیوں سے نافذ العمل ہے۔ عورتیں بدستور ڈری ہوئی تھیں، وہ سلطان یا خواجہ حسن سے واقف نہیں تھیں، لیکن یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور قلعے پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ان کی پریشانی کے پیش نظر خواجہ حسن نے کہا، تم مت گھبراؤ، اب تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ لوگ قلعے دار کے ساتھ اوپر پہاڑی پر چلے گئے۔ یہاں بھی ایک عمارت موجود تھی اور اس عمارت کے سامنے ایک کنواں بنا ہوا تھا۔ سلطان اور خواجہ حسن نے اس کے قطر کا اندازہ لگایا جو 14 گز تھا اور گہرائی 100 گز تھی۔ قلعے دار ان دونوں سے کچھ کٹا کٹا رہ رہا تھا۔ خواجہ حسن نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے خوف محسوس ہوا۔ عورتیں کنویں سے دور کھڑی ہو گئیں۔ سلطان نے خواجہ سے پوچھا، کیا اندر عورتیں نظر آ رہی ہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، نہیں، اندر اندھیرا ہے اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قلعے دار نے بتایا، اندر کوئی عورت نہیں، ہاں اگر آپ لوگ نہ آ جاتے تو ان عورتوں کو سزا دے کر یہاں قید کر دیا جاتا۔ قلعے دار دونوں کو وہاں لے گیا جہاں سے عورتوں کو کنویں میں ڈالا جاتا تھا۔ کنویں میں جانے کا راستہ نیچے سے تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا۔ دروازہ چند زینوں کے ذریعے تہخانے تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ دروازہ جیسے ہی کھلا، بدبو کا بھپکارا دماغوں میں چڑھ گیا۔ سلطان نے کنویں سے نکل کر عورتوں سے پوچھا، تم کو کہاں سے اور کس نے گرفتار کیا ہے؟ سلطان کو ان عورتوں پر رحم آ رہا تھا جنہیں اس کنویں میں ڈال کر ہلاک کر دی گئی تھیں۔ اس نے قلعے دار سے پوچھا، وہ کنواں کہاں ہے جہاں بدکار مردوں کو ڈالا جاتا تھا؟ قلعے دار نے جواب دیا، ایسا کوئی کنواں نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بدکاری میں صرف عورتیں ہی گنہگار یا خطا کار ہوتی ہیں، مرد نہیں؟ قلعے دار نے جواب دیا، لیکن قانون میں نے نہیں بنایا، صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے۔ سلطان نے عورتوں سے پوچھا، تم نے ایسا کام کیوں کیا، اور وہ مرد کون اور کہاں ہیں جو اس برے کام میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟ 3 عورتوں نے اس نگران کا نام لیا جو مسلمانوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا، اور 2 نے قلعے دار کا نام دیا۔ قلعے دار دونوں کو گالیاں دینے لگا، دونوں دشمن ہیں، میرا نام لے رہی ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں قلعے کے بعض معززین نے بتایا تھا کہ یہ مردوں کو خراب کر رہی ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ بعض معززین کہاں ہیں؟ جنگ میں مارے گئے۔ ان عورتوں کو معاف کر دیا جائے۔ خواجہ حسن نے سلطان کو سمجھایا، ان مردوں کا ملنا مشکل ہے جو ان کے ساتھ شریک کار تھا۔ سلطان نے قلعے دار کو ملامت کی، اب اس قانون کو دفن کر دے اور اس کنویں کو بند کر دے جس میں صرف اوباش عورتوں ہی کو قید کر دیا جاتا ہے۔ قلعے دار نے اعتراض کیا، جناب آپ نے قلعہ فتح کر لیا، ہم نے آپ کو ہر جانے اور تاوان میں مال و زر دے دیا، آپ ہمارے مذہب اور قانون میں دخل نہ دیں۔ سلطان نے جواب دیا، میں اس کنویں کو بند کرا کر جاؤں گا اور آئندہ میں یہ نہیں سنوں گا کہ کنواں دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سلطان کے حکم سے خواجہ حسن نے مزدور بلوا کر کنواں بند کروا دیا۔ 5 عورتوں نے قلعے میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے جاتے ہی
قلعے دار انہیں سزا ضرور دے گا۔ خواجہ حسن نے پوچھا، تم ہمارے ساتھ کس طرح رہو گی؟ ہماری فوج میں تو ایک بھی پارسی نہیں ہے۔ پھر پانچوں نے اسلام قبول کر لیا اور 5 نو مسلم آرمینی ان سے شادی کرنے پر آمدہ ہو گئے۔ سلطان نے 1 ہفتہ قلعے میں قیام کیا اور قلعے دار کو سمجھایا، تیری یہاں کئی یادگار چیزیں ہیں اور تیرا یہ فرض ہے کہ ان کی حفاظت کرتا رہے، لیکن یہاں یہ لکھ کر بھی لگا دیا جائے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معتوب بادشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر کے یزجرد جانشین کو پرورش کے لیے بھیج دیا تھا۔ قلعے دار نے یہ کام فوراً کیا۔ اس قلعے میں سلطان نے 9 مسلم آرمینی مجاہدین کو انعام و اکرام سے نوازا اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ ان کا اور زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ خواجہ حسن نے سلطان کو آرمینی کاشتکار کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ سلطان کا خیال تھا کسی نو مسلم کو اتنی آزادی تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ اپنے آبائی دین کو یاد کرے اور نئے دین سے بیزاری کا اظہار کر سکے۔ سلطان نے بھی آرمینی کاشتکار کی تالیف قلب کر دی اور انعام و اکرام سے اتنا نواز دیا کہ وہ اپنے خیالات اور احساسات پر شرمندہ اور نادم نظر آنے لگا۔ یہیں سلطان کو تلاش کرتا ہوا آذربائیجان سے ایک وفد آیا۔ اس وفد میں سلطان کے 2 مخبر بھی تھے۔ ان مخبروں نے سلطان کو بتایا کہ قسطنطنیہ میں سلطان اور مسلمانوں کے خلاف بڑا اشتعال پایا جاتا ہے اور وہاں کا حکمران دیوجنس اپنی عظیم الشان فوج کے علاوہ دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی جمع کر رہا ہے، اس کا بندوبست ضرور کیا جائے۔ سلطان نے اس کا کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن وہ عیسائیوں کی طرف سے فکر مند ضرور ہو گیا۔ اس وقت اس کے سامنے شام اور حجاز کے وہ مسلمان حکمران تھے جو خود کو فاطمی خلافت کے زیر اثر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا حکمران محمود بن صالح بھی ابھی تک خود کو مصر کی فاطمی خلافت کا تابع سمجھ رہا تھا۔ سلطان نے جب سے اقتدار سنبھالا تھا ابھی تک عباسی خلیفہ سے نہیں مل سکا تھا۔ اس کے پاس بغداد جانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ یہاں خواجہ حسن نے سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان کی مہماتی مصروفیات اپنی جگہ ہیں، لیکن بغداد کے خلیفہ سے کسی نہ کسی طرح رابطہ ضرور قائم ہونا چاہیے۔ پہنوش سے سلطان نے رے کا رخ کیا تھا۔ وہ کافی عرصے بعد دارالخلافہ آیا تھا۔ شاید وہ عام حالت میں یہاں نہ آتا، لیکن وہ خلافت عباسیہ سے رابطہ اور تعلق برقرار رکھنے کے لیے رے آیا تھا۔ یہاں خلیفہ قائم بامر اللہ کی بیوی اور سلطان کی بہن خدیجہ ارسلان خاتون ابھی تک اپنے شوہر سے دور تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ خواجہ حسن نے سلطان کو مشورہ دیا کہ اب اسے خلیفہ کے پاس بھیج دینا چاہیے، اس طرح سلطان کا بغداد سے رابطہ بحال ہو جائے گا۔ جب خدیجہ کو یہ بتایا گیا کہ اسے بغداد جانا پڑے گا تو اسے دکھ ہوا۔ بغداد میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ وہاں جانے سے ہتک محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کیا میں رے میں خوش نہیں ہوں؟ سلطان نے جواب دیا، تو یہاں بے حد خوش ہے، لیکن تو امیر المؤمنین کی بیوی بھی ہے اور تجھے اپنے شوہر کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ خدیجہ ارسلان خاتون بغداد جانے پر مجبور ہو گئی اور سلطان نے اسے بغداد روانہ کر دیا اور خلیفہ کو لکھا کہ میں جہاد میں مشغول ہوں، ورنہ میں خود بھی حاضری دیتا۔ آپ کی امانت واپس کی جا رہی ہے، اسے قبول فرمائیں اور میرے حق میں دعا دیں۔ میں عباسی خلافت کی وسعت اور استحکام میں شب و روز کوشاں ہوں۔ 9 مسلموں نے رے کو دیکھا اور بہت پسند کیا۔ سلطان نے ان سے کہا، جو جہاد میں حصہ لینا چاہے میرے ساتھ رہے، اور جو حضر زندگی کا خواہاں ہو وہ رے میں رہ جائے۔ آرمینی 9 مسلموں کی بڑی تعداد رے میں رہ گئی اور یہاں انہوں نے مختلف پیشے اپنا لیے۔ یہاں شہزادہ ملک شاہ کی محل کی خواتین نے پذیرائی کی اور اس کی شاندار دعوتیں کی گئیں۔ شہزادہ ایاز ابھی تک کبیتہ خاطر تھا کیونکہ ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں سلطان کو پیغام بھی ملا۔ بیغوں نے بہروز کی شکایت کی تھی کہ وہ چند دن وہاں رہ کر کہیں چلا گیا ہے۔ اسے سلطان کا سپرد کیا ہوا کام پسند نہیں آیا تھا۔ بہروز بیغوں کے پاس سے کہاں گیا تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ رے میں آذربائیجان سے ایک دوسرا قاصد آ گیا۔
وہ یہ خبر لایا تھا کہ مسیحی ایک وسیع تر اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور عنقریب اسلامی علاقوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس لیے ان کا تدارک بہت ضروری ہے۔ یہیں رے میں حلب کے حکمران محمود بن صالح کا وفد بھی آیا۔ محمود بن صالح نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں عباسی خلیفہ اور سلطان کے نام داخل کر دے گا۔ سلطان نے اس وفد سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ بتا سکتے ہو کہ محمود بن صالح ہماری طرف دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھا رہا ہے؟ وفد کے امیر نے جواب دیا، اسے عیسائیوں کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے وہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ سلطان نے وفد سے صاف صاف کہہ دیا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ ہمارے ناموں کو داخل خطبات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ہاں اذانیں وہی دی جاتی ہیں جو فاطمی خلافت میں عام ہیں۔ میں اس منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ خواجہ حسن فکر مند تھا کہ مصدقہ خبروں کے مطابق اگر عیسائیوں نے اسلامی علاقوں کی طاقت و تارات شروع کر دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حلب سے آئے ہوئے وفد نے خواجہ حسن پر دباؤ ڈالا کہ وہ سلطان کو محمود بن صالح کی دوستی پر آمادہ کر لے، کیونکہ بیرونی خطرات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ خواجہ حسن نے معذرت کر لی، افسوس کہ میں سلطان کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وفد مایوس ہو کر چلا گیا۔ وفد کے پیچھے پیچھے سلطان بھی حلب کی طرف بڑھا اور شہر کے باہر خیمہ زن ہو گیا۔ یہ سہ پہر کا وقت تھا اور سلطان نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوسرے دن الصبح حلب پر حملہ کر دے گا، لیکن اسی دن رات کے وقت حلب کے حکمران محمود بن صالح نے اپنی ماں کے ساتھ سلطان سے ملاقات کی۔ محمود بن صالح کی ماں نے محمود بن صالح کا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلطان محترم، میرا بیٹا آپ کا مجرم ہے، میں اس مجرم کو آپ کے پاس اس لیے لائی ہوں کہ آپ اسے سزا دیں۔ سلطان کو اپنے کسی مخالف کا اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ محمود بن صالح کے دونوں ہاتھ سونے کی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ سلطان نے جواب دیا، مادر محترم، آپ کے بیٹے کو میں نے پابا زنجیر نہیں کیا ہے۔ محمود کی ماں نے کہا، اسے میں نے پابند زنجیر کیا ہے، کیونکہ ایک خونریز مقابلے کے بعد یہی کام تجھے انجام دینا پڑتا۔ سلطان نے کہا، آپ نے اسے سونے کی زنجیر سے باندھ دیا ہے، جبکہ میں اسے ریشمی رسی سے باندھ دیتا، لیکن میں اسے یوں معاف نہ کرتا۔ ماں نے سلطان کی طرف ایک ریشمی ڈوری بڑھا دی۔ میں اس کی ماں ہوں، اس لیے اس کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیر ڈال دی، لیکن تو ریشمی ڈوری سے باندھ سکتا ہے۔ سلطان اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ محمود کے ہاتھوں سے سونے کی زنجیر کھول کر ریشمی ڈوری سے ان کو جکڑ دے۔ ماں نے پوچھا، ویسے بیٹے، کیا میں یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ تو میرے بیٹے سے ناراض کیوں ہے؟ سلطان نے کہا، آپ کا بیٹا حلب کا حکمران ہے اور یہ خوب جانتا ہے کہ یہاں سے دور دور تک عباسی خلافت کا پرچم لہرا رہا ہے، مگر تیرے بیٹے نے مصر کی فاطمی خلافت کا چکر چلا رکھا ہے، یہ ہمارا باغی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس پر محمود نے اپنا سر جھکا رکھا۔ آپ نے جو کچھ سنا وہ درست تھا، لیکن اب تو میری حکومت کی حدود میں بھی عباسی خلیفہ کا نام خطبوں میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اب تو فاطمی خلیفہ کا نام کہیں بھی نہیں لیا جاتا۔ سلطان نے غصے میں سوال کیا، تیری مساجد میں اذان کس کی دی جا رہی ہے، ہماری یا مصر کے فاطمی خلفاء کی؟ محمود نے جواب دیا، آپ کے عباسی خلفاء کی، وہ اذان جو اکثر مسلم ملکوں میں دی جاتی ہے۔ سلطان نے کہا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ محمود نے جواب دیا، میں نے اسی وقت اپنی اصلاح کر لی تھی جب آپ نے میرے وفد کو یوں ہی واپس کر دیا تھا۔ ماں کا یہ خیال تھا کہ اب سلطان اپنے ہاتھوں سے اس کے بیٹے کی زنجیر کھول دے گا، لیکن سلطان نے حکم دیا، یہ دونوں ماں بیٹے میرے مہمان ہیں، انہیں عزت و احترام سے کسی خیمے میں ٹھہرا دیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان اپنے خیمے سے نکل گیا۔ ماں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا اب محمود کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن سلطان نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد خواجہ حسن نے ان دونوں کو ایک خیمے میں منتقل کر دیا۔
اس موقع پر ماں نے خواجہ حسن سے پوچھا، کیا محمود کے ہاتھوں کی زنجیر کھول دی جائے گی؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، آپ کے اس سوال کا جواب تو سلطان ہی دے سکتا ہے۔ ماں نے درخواست کی، اس وقت سلطان تو یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ زحمت کریں اور میرے اس سوال کا جواب حاصل کریں۔ سلطان کے دوسرے امراء کو عورت پر رحم آ رہا تھا اور ایک نے خواجہ حسن سے ان دونوں کی سفارش کی۔ جب سلطان ان دونوں کو اپنے معزز مہمان کی طرح ایک خیمے میں مرحمت فرما چکا تو اس کا یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ سلطان نے محمود کو معاف کر دیا ہے، اس لیے اب محمود کے ہاتھوں سے زنجیر کھول دینا چاہیے۔ خواجہ حسن نے اس امیر کو ڈانٹ دیا، تو کب سے سلطان کا مزاج شناس ہو گیا ہے؟ یاد رکھ، حکم ہمیشہ واضح حاصل کیا جاتا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ سلطان کے انداز و اطوار اور قرائن سے اس کا اندیہ لے لیا جائے اور عمل شروع کر دیں۔ ماں نے اس امیر کی طرفداری کی۔ خواجہ بزرگ، اپنے اس امیر کی دلیل پر بھی غور کریں، میرا خیال ہے یہ سمجھداری کی بات کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نے بڑی بے مروتی سے جواب دیا، بی بی، یہاں اندازوں سے کام نہیں لیا جاتا، ہمیں واضح حکم درکار ہے۔ ماں کو اس پر غصہ آ رہا تھا جو خواہ مخواہ معاملے کو الجھا رہا تھا۔ خواجہ حسن ماں کے سامنے سے ہٹ گیا، وہ ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر سلطان اپنے خیمے میں واپس پہنچا۔ یہاں اسے بتایا گیا کہ محمود بن صالح اور اس کی ماں کو ایک الگ خیمہ دے دیا گیا ہے۔ سلطان ان دونوں کے پاس خود گیا اور ماں سے کہا، محمود کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیر کھول دیجیے۔ اس پر ماں کی آنکھوں میں فرط خوشی سے آنسو آ گئے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے زنجیر کھول دی اور کپ کپاتی آواز میں کہا، سلطان، تو نے ایک بوڑھی عورت کی بات رکھ لی، میں تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ سلطان نے جواب دیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے بیٹے نے فاطمی اذان برقرار رکھی ہے یا اس میں تبدیلی کر دی۔ ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد میں آپ کی سفارش پر اسے معاف کرتا ہوں۔ محمود بھی بہت جذباتی ہو رہا تھا، اس نے بھی سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ سلطان نے ماں کو بتایا، عباسی خلیفہ نے آپ کے بیٹے کی سفارش کی تھی، میں نے اس سفارش کو بھی رد کر دیا تھا، لیکن آپ نے میری ضد اور میری پندار کو شکست دے دی۔ میں آپ کے بیٹے کے دوغلے پن سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے میری طرف اس وقت مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جب اسے عیسائیوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ محمود سلطان کو اپنے محل میں لے گیا اور اس کے لشکر سمیت دعوتیں کیں۔ وہ رے میں ہی تھا کہ عباسی خلیفہ نے سلطان کو ہدایت کی کہ محمود بن صالح سے اچھا سلوک کیا جائے۔ سلطان نے خلیفہ کو جواب دیا، میں نے اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جب تک کہ اس نے اپنی اذانوں میں تبدیلی نہیں کر دی۔ میں اس کے اس عمل سے مطمئن نہیں تھا کہ اس نے خطبوں میں امیر المؤمنین کا اور میرا نام شامل کر دیا تھا، حالانکہ امیر المؤمنین نے اسے غنیمت جان لیا تھا۔ یہ دور سلطان کی خوشبختی اور اقبال مندی کا تھا، قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ فاطمی خلیفہ المستنصر برسر اقتدار آ چکا تھا، وہاں زمانے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ملک ایک ایسے قحط سے دوچار ہو گیا تھا کہ غلہ خواب و خیال بن گیا، جس کے پاس تھا وہ اسے کسی قیمت پر بھی فروخت کرنے کو تیار نہ تھا۔ جس طرح قحط میں تمام انسان گرفتار تھے، اسی طرح ناعاقبت اندیش امراء اور وزراء بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ فاطمی خلیفہ المستنصر بھی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے غلہ چاہتا تھا، لیکن اسے حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ فاطمی خلیفہ کو اس کے امراء نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے حریف عباسی خلیفہ کے پاس چلا جائے اور مہمان بن کر خود کو اور اہل خاندان کو فاق و مرنے سے بچا لے۔ امراء اور وزراء کا یہ عجب مشورہ فاطمی خلیفہ نے قبول کر لیا، لیکن اس میں اتنی تبدیلی کر دی کہ خود تو بغداد نہیں گیا، لیکن اپنی عورتوں کو بغداد روانہ کر دیا۔ مصری خزانے سے نوادرات اور یادگاریں تاجروں کو غلے کے عوض دے دی گئیں، اور یہ تاجر ان نوادرات کو بغداد لے گئے اور فروخت کرنے لگے۔ ماضی میں عباسی خلیفہ الطالع عباسی کو سازشیوں نے گرفتار کرنے کے بعد مصر کی فاطمی خلافت کے حوالے کر دیا تھا۔
اس وقت عباسی خلیفہ کے محل اور خزانے سے بہت ساری چیزیں لے کر مصر پہنچا دی گئی تھیں۔ اب وہ ساری چیزیں دوبارہ بغداد جا رہی تھیں۔ فاطمی شہزادیاں اور دوسری خواتین انہیں اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں۔ یہ ساری خبریں خواجہ حسن اور سلطان کو پہنچ رہی تھیں، اور دونوں ہی اللہ اور قسمت کے فیصلوں پر دم بخود تھے۔ خواجہ حسن کے خیال میں یہ سب تائید ایزدی سے اس لیے ہو رہا تھا کہ عنقریب سلطان کا مقابلہ عیسائیوں سے ہونے والا تھا، اور اس بڑے مقابلے کے لیے سلطان کو فاطمی خلافت کی طرف سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مصر کا فاطمی خلیفہ محل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک چتر بردار بھی تھا، اور اس چتر بردار نے ایک گھوڑا مستعار لیا اور فاطمی خلیفہ کے ساتھ چلنے لگا۔ فاطمی خلیفہ کا اپنے وزیر ناصر الدولہ سے جھگڑا ہو گیا، اور ناصر الدولہ نے بقیرہ پر قبضہ کر کے مصر جانے والے غلے کی ترسیل روک دی، جس سے وہ قحط سے دوچار ہو گیا۔ جن تاجروں کے پاس غلہ تھا انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ سلطان اور خواجہ حسن ان خبروں سے خوش ہو رہے تھے، اور مکے کا حاکم محمد بن ابی ہاشم ابھی تک خود کو فاطمی خلافت کے تابع سمجھتا تھا، لیکن مصر کی دگرگوں حالت نے اس کا رخ بغداد کی طرف کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بغداد گیا اور اسے عباسی خلیفہ کا تابعدار قرار دیا۔ عباسی خلیفہ نے ان دونوں کو سلطان الب ارسلان کے پاس بھیج دیا۔ سلطان نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور اس خوشخبری پر کہ اب اس کے ماتحت حصوں میں خلیفہ بغداد اور سلطان کے نام خطبوں میں پڑھے جا رہے ہیں، سلطان نے انہیں 30,000 دینار نقد دیے اور کئی قلتیں عطا کیں۔ فاطمیوں کی ہوا ہر طرف اکھڑ رہی تھی۔ ایک تاجر نے سلطان کو یہ دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ مصر کے دارالخلافے کے ایک حمام میں غسل کرنے گیا تو حمام کے مالک نے اس سے پوچھا، کس سے غسل کروانا پسند کرو گے، سعد الدولہ سے یا فخر الدولہ سے؟ یہ دربار خلافت کے اہم ترین امیر تھے، جو کہ اب 2 روٹیوں کی خاطر حمام میں ملازم ہو گئے تھے۔ غلہ نایاب تھا، تاجروں کے پاس تھا، اور وہ بیچنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے امیروں کو 2 روٹیوں کے عوض ملازم رکھ لیا تھا۔ اس دلچسپ اور عبرتناک واقعے نے خواجہ حسن کو ملول کر دیا۔ سلطان کو بھی عبرت ہوئی، لیکن اسے حیرت تھی کہ فاطمی خلیفہ کتنا کمزور ہے کہ تاجروں کو غلہ بیچنے پر مجبور نہ کر سکا۔ ان دنوں مصر سے جو قیمتی سامان بغداد کے بازاروں میں فروخت ہوا تھا، اس کی مختصر فہرست یہ تھی: بلور کے 80,000 ٹکڑے، دیباج قدیم کے 75,000 قطعے، 11,000 زرہیں اور 20,000 مزین تلواریں۔ عباسی خلیفہ نے مصری سوغاتوں کو عزت و تکریم سے قبول کر لیا۔ خواجہ نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فوجی سرداروں کو ان علاقوں کی تسخیر کے لیے بھیج دے جو فلسطین میں مصری خلافت کے زیر اثر ہیں۔ سلطان نے خواجہ کا مشورہ قبول کر لیا اور ایک خوارزمی سردار کو وہاں بھیج دیا۔ اس نے وہ دونوں علاقے فتح کر لیے۔ کئی ایسی ریاستیں جو فاطمی خلافت کے زیر اثر تھیں خود اپنی مرضی سے سلطان کی وفادار ہو گئیں، اور پھر اپنی مساجد میں قائم بامر اللہ اور سلطان کے نام خطبات میں شامل کر دیے تھے۔ خواجہ حسن سلطان کو برابر یہی مشورہ دے رہا تھا کہ وہ صرف عیسائیوں کے بارے میں سوچے، کیونکہ مسیحی دنیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عیسائی متحد یلغار کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالات سلطان کا ساتھ دے رہے تھے۔ سلطان اپنی تشویش کا کسی پر اظہار نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر پریشان ضرور تھا۔ عباسی خلیفہ اس کی مدد کیا کرتا، اس کی دعائیں سلطان کے ساتھ تھیں، لیکن اس پریشانی میں اگر کوئی سکون حاصل تھا تو وہ یہ کہ آس پاس کی کوئی بھی فاطمی ریاست اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی مسیحی بیوی ہیلینا کو رومیوں اور عیسائیوں کی طرف سے لاحق خطرات سے مطلع نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس نے کئی بار اس بارے میں سلطان سے بات بھی کرنا چاہی۔